بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے، جس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی، ان کے اتحاد کی طاقت، خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک و بہادر ذہین جنگجو اور نڈر حکمران، تاریخ اور حقائق کو ایسے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کر رہا ہے، مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر سے یاد کروایا۔ میں اس کا محض خلاصہ بیان کروں گا، آپ خود بھی دیکھیے گا، اور پوری امید سے کہتا ہوں کہ کہانی سننے کے بعد آپ کا دل کو کرے گا کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ترکائی قبیلے سے، جس کا سردار سلمان شاہ ہوتا ہے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن ڈرامے میں سیزن 1 میں 3 دکھائے گئے ہیں، جن کے نام ہوتے ہیں گلدارو، گلجان اور ارطغرل۔ ترکائی قبیلہ مسلمان سلجوق سلطنت میں خانہ بدوش ہوتا ہے، اور ان دنوں سلجوق سلطنت کی حکومت ہوتی ہے۔ ادھر ترکائی قبیلہ مشکل حالات میں بھوک، موسم دونوں ہی سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس دوران ارطغرل شکار کی غرض سے جنگل جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ کچھ مسلمان قیدی صلیبیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کی ان کو چھڑانے اور بچانے کی کشمکش میں عیسائی سپر سالار جنگجو تیتوش کا بھائی مارا جاتا ہے۔ جب ارطغرل زخمی قیدیوں کو چھڑا کر قبیلے علاج کی غرض سے مہمان نوازی کے لیے لاتا ہے، تو کچھ لوگ اس کی شدید مخالفت، مگر سردار سمیت بہت سارے لوگ ان کو قبیلے میں خوش آمدید۔ مخالفت کرنے والوں میں سردار سلمان شاہ کا بھائی کردوغلو بہت بڑا منافق اور غدار ہوتا ہے۔ وہ اور اس کی بھتیجی شہناز سلچین، جو ارطغرل کی بھابھی بھی ہوتی ہے، شدید مخالفت۔ اسے لگتا ہے کہ ارطغرل اس قیدی لڑکی حلیمہ سلطان سے محبت کرنے لگا ہے، جب وہ انہیں بطور مہمان خاص پروٹوکول دیتا ہے اور ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ سلچین شہناز چاہتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن روشنی کا نکاح ارطغرل سے ہو۔ بعد ازاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیدی سلجوق سلطنت کے شہنشاہ علاء الدین کے قلعے کے گورنر ارطغرل کے حکم سے صلیبی عیسائی لے کر جا رہے تھے، اور اس سلسلے میں ان کے مابین بہت بڑی ڈیل بھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ قیدی سلجوق خاندان کا شہزادہ نعمان، اس کا بیٹا شاہید اور بیٹی حلیمہ سلطان۔ بہرحال حالات بہت سا ہے، قبیلہ جو پہلے بہت مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، مزید کوئی مصیبت سر نہیں لینا چاہتا، لیکن بطور مسلمان اور انسانیت کے ناطے اپنے مہمانوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ موسم کی تکالیف اور سرسبز زمین کے حصول کے جیسے حالات کے پیش نظر یہ خانہ بدوش قبائلی قبیلہ ایک جرگہ بلاتے ہیں، اور جرگے میں سردار سلمان شاہ کا بڑا بیٹا گلدارو مشورہ دیتا ہے کہ ہم حلب چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ حلب اس وقت امن جگہ تھی اور وہ ایوبی سلطنت کا مرکز۔ صلیبی تیتوش اور ارطغرل کے بندے ہر جگہ ارطغرل اور اس قبیلے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں، اور ان سخت حالات میں سردار سلمان شاہ کا غدار بھائی کردوغلو ہر وقت سرداری حاصل کرنے کے چکر میں کوئی نہ کوئی بدنیتی پر مبنی چالیں چلتا ہی رہتا ہے۔ اسے دکھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سردار سلمان شاہ کے بہادر اور ذہین بیٹے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اسے سرداری نہ مل سکے، اس لیے وہ سردار اور قبیلے کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس موقع پر بھی وہ ارطغرل اور صلیبی دونوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے، اور اسی طرح چھپ کر اپنے قبیلے اور سردار کے خلاف کاروائیوں میں لگا رہتا ہے۔ ہجرت کی غرض سے جو فیصلہ ہوتا ہے، اس پر سردار سلمان شاہ اپنے بڑے بیٹے گلدارو کو، جس نے حلب جانے کا مشورہ دیا ہوتا ہے، اس کی بجائے اپنے دوسرے بیٹے ارطغرل کو ارچی بنا کر حلب بھیجتا ہے کہ وہ وہاں کے عبدالعزیز سے بات کرے کہ وہ ہمیں زمین دے، اور اس کے بدلے اسے دفاع کے لیے ہم اپنے قبیلے کے 2000 جنگجو سپاہی جو ان کی سرحدوں پر حفاظت پر مامور رہیں گے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح گلدارو کے ذہن میں ایک غبار بھی آ جاتا ہے کہ باپ اسے اب اہمیت نہیں دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا سردار بھی ارطغرل ہو، اور اس پر اس کی غدار بیوی شہناز سلچین بھی اسے بہکاتی رہے۔ لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ سردار سلمان شاہ کی بصیرت اور فیصلے ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بیٹے گلدارو کو اپنے تجارتی ساز و سامان والے کارواں کی حفاظت پر مامور کرتا ہے، لیکن اس جاتے ہوئے تجارتی کارواں پر ارطغرل حملہ کرتا ہے، کئی محافظ سپاہی مار دیتا ہے اور گلدارو کو قید کر لیتا ہے، اور اس کے عوض کئی قبیلے سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان قیدیوں کو پہلے میرے حوالے کریں۔ لیکن یہاں پہ ارطغرل بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے نہ صرف قیدیوں کو دینے سے بچا لیتا ہے، بلکہ اپنے بھائی گلدارو اور سردار سلمان شاہ کو بھی چھڑا کر ارطغرل ہی کو گرفتار کر لیتا ہے، اور اپنے تجارتی کارواں کے سامان کو بحفاظت قبیلے واپس لے آتا ہے۔ اس عمل سے صلیبیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور ان کے تمام عزائم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو پورے قبیلے میں بہادری کے بہت ہی زیادہ چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ارطغرل عیسائی رکاوٹوں کے باوجود بھی عبدالعزیز حلب سے زمین لے آتا ہے، اور اسے عیسائی قلعے کے نزدیک زمین ملتی ہے، لیکن ہر وقت جنگ کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ارطغرل خوشی سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ قبیلے کا ایک ایک جنگجو سپاہی 20 پر بھاری ہے۔ اور قلعے میں ان دنوں صلیبی استاد تو میں ان سے بدلہ لوں گا، وہاں استاد اعظم شدید غصے میں آ جاتا ہے، اگر یہ جنگجو قبیلہ ہمارے قلعے کے نزدیک آ گیا یہ ہمارے چیتڑے اڑا دے گا۔ لیکن مسلسل ناکامیوں کے بعد اب تیتوش خود آگے بڑھ کر ارطغرل سے بدلہ لے۔ ادھر کائی قبیلے میں غدار کردوغلو کی مدد سے تیتوش ارطغرل کو چھڑا لے جاتا ہے، اور کردوغلو کی غداری کی وجہ سے قبیلے میں صلیبیوں کا ایک پھیلایا ہوا وائرس اور وبا پھیلا دی جاتی ہے، جو کائی قبیلے کے جانوروں، بھیڑوں سے انسانوں میں پھیل رہی ہوتی ہے۔ ان دنوں حلب کے حالات دن بدن خراب
خراب ہوتے جا رہے تھے اور حلب اور پورے قلعے میں صلیبی عیسائی مسلمانوں کو روپ دھارے پھیلے ہوتے تھے، جن میں خود العزیز کا وزیر خاص ناصر اور وہ خادمہ خاص اسما بھی شامل ہوتی ہیں، جو کہ غدار ہوتے ہیں اور عیسائی تیتوش کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل اپنے جنگجو ساتھیوں نورگل، بابر اور دودن کے ساتھ ہر محاذ پر کامیابی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پورے قبیلے میں ان کے چرچے تو پہلے سے ہی بہت زور و شور سے ہوتے ہیں، لیکن جب سے وہ حلب کے العزیز کا دل جیت کر اس سے زمین کا معاہدہ کر کے آتا ہے اور العزیز اس کی قوت ایمانی سے سرشار قبیلے کی بہادری سے متاثر ہوتا ہے اور انہیں حلب کی سرزمین پر رہنے کی اجازت دے دیتا ہے، تو یہ خبر ارطغرل کی لاتے ہی پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہجرت کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ سردار سلیمان شاہ شکریہ کا خط اپنے بیٹے ارطغرل کے ہاتھ العزیز کے لیے لکھ کر انہیں روانہ کرتا ہے کہ وہ قبیلے کا ساز و سامان سمیت ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ سلطان شاہیر اور ان کے والد شہزادہ نعمان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ راستے میں انہیں ان کے علاقے تک بحفاظت لیتا جائے گا، مگر جاتے ہوئے راستے میں صلیبیوں کے حملے سے ارطغرل کو لگنے والا تیر کی زد میں حلیمہ سلطان آ جاتی ہے اور وہ شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ ارطغرل حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے اس کے والد کے ساتھ لے کر جلدی سے حلب میں کسی طبیب کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور اپنے دوست نورگل کو شہزادہ شاہیر کو بچانے کے لیے کہہ جاتا ہے۔ صلیبی عیسائیوں کے اس اچانک حملے میں شاہیر اور نورگل دونوں قید میں آ جاتے ہیں۔ ارطغرل حلب پہنچتے ہی حلیمہ سلطان کو طبیب کے پاس علاج کے لیے چھوڑتا ہے اور خود العزیز سے ملنے اپنے والد سردار سلیمان شاہ کا شکریہ والا خط لے کر جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ حالات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ صلیبی عیسائیوں اور قلعے میں موجود غداروں اور اس کے اپنے قبیلے کے چچا غدار پردوہلو کی وجہ سے قبیلے میں آئی وبا کی خفیہ معلومات العزیز تک پہنچی ہوئی ہیں اور اسے اپنے وزیر خاص ناصر نے بھی اس حد تک قبیلے کے خلاف بھڑکایا ہوتا ہے کہ العزیز بنا کسی کوئی بات سنے ارطغرل سے زمین کا معاہدہ توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد سردار سلیمان شاہ کے خط کو بھی ارطغرل کے سامنے پھاڑ دیتا ہے، جب در قبیلہ ہجرت کے لیے نکل چکا ہوتا ہے اور وبا والی بھیڑوں کو نظر آتش کر دیتے ہیں تاکہ یہ وبا مزید انسانوں تک نہ پھیل سکے۔ ادھر صلیبی نورگل پر صحیح ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور ہر قسم کا تشدد اس پر کرتے ہیں، کہ شاہیر کو استاد اعظم کی بھتیجی عزدورہ کی مہمان نوازی ملتی ہے۔ عزدورہ کا والد اور استاد اعظم کا بھائی مسلمان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے استاد اعظم اپنے بھائی کو قید میں ڈال دیتا ہے نورگل کے ساتھ، جس سے عزدورہ بے خبر ہوتی ہے۔ اس کا عزدورہ کو بہت بعد میں شاہیر اور نورگل کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ عرفین بھائی جو کہ خاندان سلجوق کی حفاظت کا کام کرتا ہے، وہ عیسائی کے روپ میں قلعے گیا مگر حالات کو آپے سے باہر دے کر واپس آ گیا، کیونکہ صلیبی زہریلا جام اور نشہ دے کر کو نورگل کو عیسائی جنگجو یہودا بنا رہے تھے اور اس طرح شاہیر کے بارے میں بھی وہ کوئی اچھی نیت نہیں رکھتے۔ انہی دنوں قلعے میں پاپائے اعظم جو عیسائی حکومتوں کا آلہ تھا، خاص مشیر خاص جس کا نام کارڈنل تھامس تھا، قلعے میں آیا اور استاد اعظم سے ملا اور بتایا کہ پاپائے اعظم ہرگز جنگ نہیں چاہتے اور وہ تمہاری حرکتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ کافی مختلف دونوں چاہتے تھے کہ ابن عربی کا صندوق انہیں ملے، جس پر کارڈنل تھامس نے کلاڈیس نامی بہادر جنگجو لگا دیا، جس کا مقصد ابن عربی سے صندوق لانا تھا۔ حالت ہے جس کا مقصد اچھا اور بہترین علاج تھا اور یہ بات العزیز سے چھپائی گئی کہ کہیں اسے پتہ نہ چلے کہ یہ ارطغرل کے دوست ہیں تو قتل نہ ہو جائیں۔ ارطغرل ابھی تک حلب میں اپنے ساتھیوں سمیت حلب کے غداروں کا پتہ لگانے اور حلیمہ سلطان کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں تھا اور ارطغرل ابن عربی کے مشورے پر صلیبیوں کے خلاف مزاحمت کرتا رہا اور ادھر العزیز کا وزیر خاص ناصر غدار عیسائی تیتوش اور اس کے سپاہی ارطغرل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حلب میں صلیبی غدار مکمل طور پر قابض تھے۔ انہوں نے امیر عبدالعزیز کی آنکھیں اس قدر مون دی تھیں، وہ اپنے چچا شہاب الدین جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے کہ ہی کو غدار قرار دے کر سزائے موت کا حکم دے دیتے ہیں، جس پر العزیز کی رضائی ماں اور سگی بہن شہزادی انتہائی غمگین تھی۔ سزائے موت کے وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں سمیت بے گناہ شہاب الدین کو بچا کر چھپا لیتے ہیں، جس سے العزیز کے دل میں ارطغرل کے لیے مزید نفرت بھر جاتی ہے۔ ادھر کئی قبیلہ حلب کے سرحدوں کے نزدیک پہنچ کر اگلے شاہی حکم اور ارطغرل کی خبر کے انتظار میں در بدر پھر رہا تھا، جن کو سرحد پر موجود سپاہیوں نے العزیز کے حکم سے حلب میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ ان بے چین حالات میں انہوں نے دلی دمیر جو کہ کئی قبیلے کا بہت ہی خاص وفادار جنگجو لوہار اور نورگل کا سسر ہوتا ہے، وہ حلب میں خبر لانے بھیجتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ارطغرل کو گرفتار پایا۔ ارطغرل نے گرفتاری خود ہی دی تھی تاکہ ناصر اور اسما پر رسائی حاصل، مگر اس خبر کے کئی قبیلے میں پہنچتے ہی طوفان مچا دیا اور خود سردار سلیمان شاہ حلب کے امیر سے بحث کے بعد چیلنج کر آیا کہ معاہدے کے بعد ہم حلب کی یہ زمین ہرگز اب نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں ارطغرل نے مصائب برداشت کر کے ناصر تک رسائی حاصل کر لی، مگر عین وقت پر عیسائیوں کی آمد سے اسے فرار ہونا پڑا، جبکہ اس کے برعکس العزیز اور کئی میں وفود کے تبادلے ہوتے رہے۔ سخت حالات میں غدار چچا کردوہلو نے سرداری حاصل کرنے کے لیے کئی مکارانہ چالیں چلیں، جس میں سردار کے قتل کی سازش، جرگوں میں بڑوں کی حمایت وغیرہ شامل تھی اور ان کاموں میں اس کی بھتیجی ارطغرل کی بھابھی سلچین شہناز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادھر اپنے محل میں حلیمہ سلطان کو دیکھ کر العزیز کو اس سے عشق ہو گیا اور اس نے نکاح کی بات اس کے والد سے کر دی، جس پر اس کا والد شہزادہ نعمان نے شاہیر کو عیسائیوں سے آزاد کروانے اور اپنے ہی سلجوق سلطنت اپنی حکومت بنانے کے لیے العزیز سے فوج اور دولت کی حمایت مانگی، پر العزیز کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ العزیز کے ارد گرد تو پہلے سے ہی عیسائی موجود تھے جو اس کی بات ماننے کو تیار تھے، چنانچہ وہ شاہیر کو واپس لے آئے۔
یہ شادی بہت اہم تھی کیونکہ اس سے سلجوق سلطنت کے مسلمانوں اور حلب کے ایوبی مسلمانوں میں اتحاد پھوٹ سکا، کیونکہ یہ شادی سلجوقی خاندان سے پوچھے بغیر روایات کے خلاف تھی، اس کا زیادہ تر فائدہ سلیبیوں کو ہونا تھا، مگر عین نکاح کے وقت حلیمہ سلطان نے اپنی سچی محبت کا کارنامہ دکھایا اور منع کر دیا۔ ادھر شہاب الدین کو کئی قبیلے میں لایا گیا اور ارطغرل نے حالات سے بھی آگاہ کیا کہ سخت حالات ہیں، آپ سب مضبوط رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حالات اچھے ہوں۔ اس موقع پر بھی کردوغلو اپنی البازیوں سے باز نہ آیا اور اس نے گلدارو کو نشانہ بنایا۔ ارطغرل کے دوبارہ حلب جانے کے بعد پیچھے تیتوش تاجر کے روپ میں آیا اور شہاب الدین کو قتل کرنا چاہا، مگر عین وقت پر دندار نے دیکھ لیا اور تیتوش نے جلد بازی میں اسے تلوار سے وار کر دیا، جس سے اسے فرار ہونا پڑا۔ اس کارنامے میں بھی کردوغلو کو بہت بڑا ہاتھ تھا، وہاں ارطغرل کامیاب رہا اور ناصر اور اسما کو بھی گرفتار کر لایا۔ امیر عبدالعزیز کی نظر میں ارطغرل اس کا دشمن تھا، اس کے دل میں نفرت بڑھتی رہی کیونکہ اس کی نظر میں حلیمہ بھی ارطغرل ہی کی وجہ سے اس سے شادی کی انکاری۔ دوسری طرف غدار کردوغلو سلیبی کے لیے جا کر ان کو دلاسے دیتا رہا کہ ارطغرل اب نہیں بچے گا اور یہ کائی قبیلے کا آخری سال ہو۔ وہ اس کام کے لیے خوب رقم بھی لے کر آتا تھا، جیسا کہ سلیبی ہر کام میں ہاتھ ڈال چکے تھے، انہوں نے حلب کے فوج میں بھی سلیبی بھرتی کروا رکھے تھے۔ جہاں امیر ارطغرل کے قتل کے منصوبے پر تھا، وہاں مسلمانوں کے روپ میں چھپے سلیبی امیر کا قتل کرنے پر تیار تھے۔ جب دوران سفر ارطغرل نے حلیمہ سلطان کو امیر کے ہاتھوں چھڑوانا چاہا، خود ہی گرفتار ہو گیا، مگر ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی سچی محبت نے اس کا منصوبہ تبدیل کر دیا۔ العزیز ارطغرل کو رہا کرنے ہی والا تھا کہ اس کی فوج کے آدھے غدار سلیبی سپاہی امیر پر حملہ آور ہو گئے، اس پر ارطغرل نے اس کی جان بچائی۔ اس حملے نے امیر پر بات واضح کر دی کہ ارطغرل سچا تھا، کیونکہ یہی بات اس کی ماں، بہن حلیمہ، چچا اور ارطغرل بار بار کر رہے تھے۔ امیر علی قدر اپنی آنکھوں کو کھولیں، آپ امت مسلمہ کو بہت بڑے طوفان میں دھکیلنے جا رہے ہیں، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس حملے میں ارطغرل کے بچانے پر اس نے ارطغرل کو سچا ثابت کر دیا۔ ارطغرل حلیمہ کو لے کر قبیلے واپس چلا گیا، جبکہ العزیز واپس حلب چلے گئے۔ حلیمہ کو دوبارہ قلعے میں دیکھ کر ایک دفعہ پھر سلچین شہناز غم و غصے میں آ گئی اور ارطغرل کی حلب کے امیر سے دشمنی دوستی میں بدل گئی، اور اب کئی قبیلے میں چھپے شہاب الدین کو واپس حلب بھیجا جا سکتا، کیونکہ اب امیر علی قدر سب سمجھ چکا تھا۔ وہاں ناصر کو سب سے پہلے ہی غداری پر مار دیا جاتا ہے، جبکہ اسما کسی طریقے سے وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ جاتی ہے اور سلیبی قلعے پہنچ جاتی ہے۔ اب جہاں کردوغلو نے استاد اعظم سے مل کر آخری کوشش کا ارادہ کیا، اس نے گلدارو کو بہکانا شروع کر دیا کہ اصل وارث تم ہی ہو، ارطغرل نہیں۔ ارطغرل ایک دن ان سے حکومت لے جائے گا، اور اس کام میں اس کی بیوی سلچین شہناز کا بھی صحیح استعمال کیا گیا۔ جہاں کردوغلو اپنے آپ کو 2 قدم آگے سمجھ رہا تھا، وہاں سردار سلمان شاہ 4 قدم آگے تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو سمجھا دیا تھا، کردوغلو ضرور تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں بہکائے گا، تو تم کردوغلو کی باتوں پر چلتے رہو، ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ ہر کوئی اس کے اس عمل سے واقف تو ہے، مگر کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اس عمل کا اور اس کے بہکانے کے عمل میں اس کی بیوی سلچین بھی پیش رہی، مگر عین جرگہ کے وقت، نئے سردار کے انتخابات کے وقت، گلدارو نے کردوغلو کو حیران کر دیا اور خود کو امیدوار ہی کھڑا کرنے سے منع کر دیا۔ امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ سلمان شاہ سردار بنا اور کردوغلو کے منصوبوں پر پانی پھیل گیا، جبکہ دوسری طرف ابن عربی کی صندوق کی تلاش میں کلاڈیس ابن عربی کے اخلاق اور رحم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکا تھا۔ جہاں ارطغرل کئی قبیلے سے باہر سلیبیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جا رہا تھا، وہیں قبیلے میں کردوغلو نے سلیبیوں کی مدد سے آخری حربہ چلانا شروع کر دیا۔ اس نے قبیلے کی فوج اور قبیلے کے بڑوں کو اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کر دی، اور سردار سلمان شاہ، اس کی بیوی حائمہ خاتون اور اس کے خاندان دلی دمیر گلدارو اور حلیمہ سلطان کو بھی قیدی بنا لیا اور خود سردار بنا۔ نورگل اب تک سلیبیوں کے تمام ظلم و ستم سہ کر نشہ آور زہریلی دوا پی کر اپنی یادداشت کھو چکا تھا اور خود کو سلیبی جنگجو یہودا سمجھتا تھا۔ وہ قبیلے واپس آ چکا تھا، مگر سخت بیمار تھا۔ ارطغرل اور نورگل کی محبوبہ اس کی یادداشت واپس لوٹانے، اسے یہودا سے نورگل بنانے میں اور اس کی زہریلی نشے سے جان چھڑا کر ٹھیک کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، مگر کردوغلو کی نظر میں ابھی بھی نورگل ایک عیسائی یہودا ہی تھا۔ اس نے اس کو اپنا سپاہی خاص مقرر کیا۔ کردوغلو نے حکم دیا کہ سردار سلمان شاہ کے پورے خاندان قیدیوں کو کئی قبیلے سے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے، مگر قبیلے والوں کو بتایا جائے کہ ہم ان کو قبیلہ بدر کر رہے ہیں، تاکہ قبیلے والوں پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نرم دل سردار ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، مگر اب تک وہاں ارطغرل کلاڈیوس کی مدد سے جان چھڑا کر آ چکا تھا اور قتل گاہ کے نزدیک ہی تھا۔ وہاں نورگل کی یادداشت واپس آتے ہی اس نے ساری بازی پلٹ دی اور کردوغلو کے سارے سپاہیوں اور سلیبی سپاہیوں کو بھی قتل کر کے سردار سلمان شاہ سمیت باقی خاندان قیدیوں کو بھی رہا کروایا، اور یہاں ارطغرل بھی پہنچ گیا۔ جہاں کئی سردار واپس موت سے پلٹ رہا تھا، وہاں سلیبی قلعے میں موجود تیتوش اور عیسائی لباس میں اب مسلمان کلاڈیوس کارڈنل تھامس کے ساتھ استاد اعظم کا کام تقریباً تمام کر دیا تھا اور اسے ایسے زہر دیے کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہا۔ یہاں نورگل نے واپس آ کر کردوغلو کو بتایا کہ سب قتل ہو گئے ہیں، جس پر وہ بہت خوش ہوا اور یوں اپنوں اور غیروں کا مقابلہ کرتا یہ قبیلہ اب پھنس چکا تھا، مگر ارطغرل روشنی بن کر ابھرا تھا۔ ارطغرل وہ روشنی تھا جو ہر لحاظ سے ہر محاذ پر کامیاب ہو رہا تھا۔ ارطغرل نے ہر مقام پر ہر مصیبت میں ہزاروں مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کیسے آپ کسی بھی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
ارطغرل ارطنوں کی مخالفت باوجود بھی ڈٹا رہا اور بعد میں اس نے واضح کر دیا کہ وہ سچا تھا۔ چنانچہ اس نے کردوغلو کو جرگے کی دعوت دی جو کئی روایات کے مطابق اس کا حق بھی، اور جہاں ارطغرل کی غداری کو ثابت کر دیا، کردوغلو گرفتار ہوا اور سلمان شاہ اپنے باقی قیدیوں سمیت قبیلے واپس لوٹا۔ ارطغرل نے ارطغرل کے ہاتھوں اپنی گردن اڑوائی اور واضح ہو گیا کہ سردار کے خلاف دوبارہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا خود اسے اللہ سزا دے گا۔ حلب کا وزیر اعظم شہاب الدین العزیز کا چچا تیتوش نے قتل کر دیا اور اب امیر عبدالعزیز سب پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ادھر سردار نے بھی اداروں کو چن چن کر اپنے انجام تک پہنچایا۔ ترگت نولگور کی حالت اب کافی بہتر ہوئی، اس کی شادی دلی دمیر کی بیٹی سے ہوئی، قبیلے میں خوشیاں منائی گئیں۔ سلچین شہناز خاتون نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ کردوغلو کی ذمہ داری اور عہدہ گلدارو کو ملا۔ ارطغرل کو فوج کا سپر سالار مقرر کیا گیا۔ اب غداروں کے بجائے میرٹ پر ذمہ داریاں ملی، کافی امن آیا اور ہر چیز بہتر ہو گئی۔ لیکن قلعے میں آتے عیسائی سپاہی ابھی تک ان کے لیے چیلنج۔ اس کے علاوہ اس وقت شاہیر بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور عیسائی اب ہر لحاظ سے اس قبیلے کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنانے کے بعد عملی جامہ پہنانے کے لیے باہر سے بھی کئی سپاہیوں اور امداد کو یقینی بنا، جو کہ اب ہر وقت ہر لحاظ سے کئی قبیلے کے لیے نازک صورتحال بن چکی تھی۔ لہٰذا سردار سلمان شاہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے تحفظ اور مضبوط بنا لینا چاہیے اور اپنے جنگجو سپاہی بھی جنگ کے لیے تیار کر لیں۔ اس سے پہلے کہ صلیبی عیسائی ہم پر حملہ کریں ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ان کی اس بصیرت اور بہترین حکمت عملی سے روب جماعتی کئی قبیلے نے پہلی اسلامی روایات کے مطابق عیسائی رہنماؤں کو آخری موقع دیا کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں شہر کو واپس لوٹ جائیں اور قلعہ چھوڑ دیں تو ان کی جان بخش دی جائے، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مگر تیتوش باز نہ آیا اور اس نے کلاڈیوس کی غداری کو جان کر اس کی لاش مسلمانوں کے سردار سلمان شاہ کے پیروں میں ڈال دی۔ اسے دیکھ کر ارطغرل کو بہت دکھ ہوا اور تیتوش نے کہا کہ ہم صلیبی آخری دم تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پر بالآخر کافی محنت کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قلعہ فتح کر لیا گیا۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بڑا خوبصورت منظر تھا اور اس سیزن کا سب سے بہترین پہرا نولگور نے ظلم کرنے والے استاد اعظم کا سر اپنے ہی کلاڑے سے اڑا دیا۔ اس طرح باقی صلیبی عیسائیوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ آرڈینل تھامس بھی مارا گیا لیکن تیتوش فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اب ارطغرل کی جان کے پیچھے بڑھ گیا۔ یہاں قلعے کی فتح کے بعد کئی قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کی زندگی میں دوبارہ ایک جذبہ بیدار ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمانوں سے نہیں ٹکرا سکتا ہے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس طرح سیزن 1 میں ارطغرل کی بہادری سپر سالاری میں سردار سلمان شاہ کی موجودگی، بصیرت اور بہترین حکمت عملے سے عیسائیوں کے خلاف یہ جنگ جیت لی، جس کا سہرا ارطغرل کے والد سردار سلمان شاہ ہی کو جاتا ہے۔ اب ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی بھی شادی کروا دی گئی۔ حلیمہ سلطان بہت خوش تھی کہ بھائی شاہیر بھی واپس آ چکا تھا اور پورے کئی قبیلے میں جشن منایا گیا۔ اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور ابن عربی کے مشورے ہر محاذ پر ارطغرل کے لیے کامیابی کا باعث بنے اور وہ بھی ہر محاذ پر ان سے مدد مانگے۔ تو چنانچہ ابن عربی نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اتحاد ترک کی طرف جائیں۔ عیسائی اور منافقین ایک چھوٹا چیلنج تھا، اصل مقابلہ اور چیلنج مشرق سے آتے ہوئے تتار یا منگول جو انتہائی ظالم تھے، جو عورتوں یہاں تک بچوں پر بھی رحم نہ کر اور انہیں کاٹ کے رکھ دیتے۔ منگولوں نے خلافت عباسیہ کے بھی چیتڑے اڑا دیے تھے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بلند کرتے ہوئے اب ترکوں کی طرف آ رہے تھے۔ اس لیے ان حالات میں ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لیے اب اتحاد لازم ہو چکا تھا۔ ابن عربی جو کہ پیشن گوئیاں بھی کرتے تھے، انہوں نے پہلے بتایا کہ آپ کی طرف یہ منگول ضرور آئیں گے تو تمام ترک بائل آپس میں اتحاد کر کے اناطولیہ میں جمع ہو جائیں، اناطولیہ کو اپنا مرکز مان لیں اور وہاں سارے جمع ہو کر متحد ہو کر نہ صرف اپنا دفاع مضبوط رہے بلکہ ان بڑھتے ہوئے منگولوں اور تتار اور ان ظالموں کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ تو سردار سلمان شاہ نے تمام قبائلی حکمرانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ جرگہ بلوائیں۔ سب ترک قبائل وہاں جمع ہوئے، کئی قبیلے کا پیچھا کرتا تاتوش وہاں اپنی فوج کے ساتھ پہنچا۔ وہاں ارطغرل کے ساتھی خبر لے کر آ چکے تھے کہ تیتوش ہم سب پر محاصرہ کر چکا ہے۔ گلدارو اور ارطغرل کے سپاہی تیتوش پر حملہ آور ہوئے، خوب لڑائی کے بعد انہیں ہرا دیا گیا۔ ارطغرل نے تیتوش کو زیر کرنے کے بعد اپنے بھائی گلدارو کو تیتوش کا سر اڑانے کو کہا، کیونکہ تیتوش کی وجہ سے گلدارو کی بیوی سلچین شہناز پر وار ہوا تھا، جس سے ان کا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ عارفین بھائی وہاں پر ارطغرل کی ملاقات سفید داڑھیوں والوں سے کروائی، جنہوں نے انہیں سب حالات سے آگاہ کیا کہ کیسے مسلمان بہت سخت حالات میں ہیں، عیسائی اور منگول ان کو دبا چکے ہیں، تو اب سب کا اتحاد لازمی ہو چکا ہے۔ سردار سلمان شاہ کا جرگہ میں سب قبائل کا اتحاد کامیاب رہا۔ سوال و جواب کے بعد ترک قبیلوں نے اتحاد پر لبیک کہا اور واپسی پر سردار سلمان شاہ جو کہ اپنی بیماری کے سبب، جو کہ ان کی کمر میں بہت پرانا زخم تھا جو کہ اب ناسور بن چکا تھا، اس کا درد انہیں دن بدن کھائے جا رہا تھا، لیکن کئی سالوں تک وہ اپنی بیماری اور گہرے ناسور زخم سے لڑتے رہے اور آرام نہ کیا اور قبیلے کے مسائل حل کرنے، انہیں متحد رکھنے اور اندرونی و بیرونی دشمنوں سے لڑتے رہے، لیکن کسی اور پر اپنی بیماری کا ذکر نہ کیا، نہ پراپر علاج کروایا کہ کہیں دشمن کو کوئی موقع نہ مل جائے اور قبیلے میں کوئی پھوٹ نہ پڑ جائے، اور اسی طرح اس ناسور زخم کے ساتھ لیبی قلعہ بھی فتح کیا، ترک قبائل کے اتحاد میں بھی سربراہی۔ اب انہیں مرنے کا کوئی غم نہ
बना था, लिहाजा वापसी पर दरिया में गिरकर इंतकाल कर गए। उसी मुकाम पर उन्हें दफना कर काई कबीले का झंडा लहरा दिया गया। एक अजीम रहनुमा सरदार जो कि तुर्क कबाइल के इत्तेहाद में आखिरी दम तक अपनी बीमारी से लड़ता रहा, उस अजीम शान काई कबीले के सरदार की कब्र इस मुकाम पर है। उनके बाद उनकी बेगम हायमा खातून ने कबीले की सरबराही संभाली ताकि कबीले में कोई नए सरदार की फूट न पड़ जाए या बेटे और दूसरे वारसीन आपस में न लड़ें। उनकी सरदारी संभालने पर सबने लब्बैक कहा कि ये सबसे बेहतरीन है। अपने अरबी के मशवरे और सरदार सलमान शाह की आखिरी काविशों को आगे बढ़ाने और पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तुर्क कबाइल पर चलते हुए उन्होंने आइंदा का मंसूबा बनाया कि अब वो अनातोलिया हिजरत करेंगे, जबकि गुलदारू इस हिजरत के हक में नहीं था, लेकिन जिरगे के फैसले को कबूल करते हुए अनातोलिया की तरफ हिजरत करने लगे। यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। पहले सीजन की 76 किस्सें हैं जिनको इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में खुलासे के साथ बयान किया गया है। फिर भी अगर कोई गलती हो तो बराए करम तहे दिल से माफ कीजिएगा। अगला सीजन और भी जबरदस्त है और काफी हद तक दर्दनाक भी है, क्योंकि जालिम मंगोलों से मुकाबला है और खतरनाक विलन नौयान है जो कि बहुत ही जालिम है। इस सीजन को देखें, अब देखने में आपको और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सीजन 2 भी बयान कर दूं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लाइक करके मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली वीडियो आने पर आपको पता चले, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल बटन पर भी जरूर क्लिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।